اسلام لانے سے قبل حضرت عامر رضی اللہ عنہ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کی بیٹی فالج اور جذام کی بیماری میں مبتلا تھی اور چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ آپ اپنے بت کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنی بیٹی کو بھی اس کے سامنے بٹھا لیتے اور پھر یہ کہتے کہ میری یہ بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج کر دے، اگر تیرے پاس اس کی شفا ہے تو اسے مصیبت اور بیماری سے چھٹکارا دے دے۔ کئی سال آپ اس بت سے اپنی حاجت پوری کرنے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن اس نے آپ کی حاجت پوری نہ کی۔ جب آپ پر توفیق و ہدایت کی بادیں عنایت چلی تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے ارشاد فرمایا کہ کب تک اس بہرے گونگے پتھر کی عبادت کرتے رہیں گے جو نہ آوازیں نکالتا ہے نہ بات کرتا ہے، میں اسے دین حق گمان نہیں کرتا۔ آپ کی بیوی نے عرض کی، آپ ہمیں کسی راستے پر لے چلیں، امید ہے کہ ہم راہ حق پا لیں گے، یقیناً اس مشرق و مغرب کا کوئی تو خدا ہوگا۔ حضرت عامر اپنے گھر کی چھت پر بت کے سامنے بیٹھ کے کہ اچانک آپ نے ایک نور دیکھا جس نے آفاق کو بھر دیا اور ساری موجودات کو روشنی سے چمکا دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہ بصیرت سے پردے ہٹا دیے تاکہ آپ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ فرشتے قطار در قطار گھر کے گرد جمع ہیں، پہاڑ سجدہ ریز ہیں، زمین ساکت و جامد ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، خوشیاں عروج پر ہیں، اور پھر ایک آواز سنی کہ ہدایت دینے والے نبی محترم کی ولادت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بت کے پاس آئے تو وہ بھی اوندا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز کا ظہور ہو رہا ہے؟ یہ کیسی خبر سنائی دے رہی ہے؟ پھر بت کو گھور کر دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا، توجہ سے سنے، ایک بہت بڑی خبر کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج وہ ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے جو کائنات کو شرف بخشے گی۔ وہ نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں جن کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے ہجر و شجر گفتگو فرمائیں گے۔ چاند ان کی خاطر دو ٹکڑے ہوگا، وہ نبی سردار ہیں۔ حضرت عامر نے اپنی زوجہ سے استفسار فرمایا، کیا تم سن رہی ہو یہ بے جان پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، اس سے مولود محترم کا اسم گرامی تو دریافت کریں۔ آپ نے پوچھا، اے وہ غیبی آواز جو اس سخت پتھر کی زبان سے گفتگو فرما رہی ہے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے قوت گویائی عطا فرمائی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس پیدا ہونے والی ہستی کا اسم گرامی کیا ہے؟ پھر آواز آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے اور سخت گرم دھوپ میں بادل آپ پر سایہ فگن رہے گا۔ حضرت عامر نے اپنی اہلیہ سے ارشاد فرمایا، چلو آپ کی تلاش میں نکلیں تاکہ ہم بھی راہ حق پا لیں۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی جو نیچے گھر میں بیمار پڑی تھی اچانک ان کے پاس چھت پر آ کھڑی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ آپ نے دیکھا تو پوچھا، اے بیٹی، کہاں گیا تیرا وہ درد اور بیماری جس میں تو ہمیشہ مبتلا تھی، اور کہاں گئی تیری وہ تکلیف جس کی وجہ سے تو راتوں کو جاگتی تھی؟ بیٹی نے جواب دیا، اے میرے والد محترم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے ایک نور ہے اور ایک شخص میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ نور کس کا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ شخص کون ہے جس کا نور مبارک مجھ پر چمک رہا ہے؟ مجھے جواب ملا کہ یہ سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جن سے ساری کائنات معطر ہو گئی ہے۔ میں نے پھر پوچھا، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو جواب ملا، ان کا نام مبارک محمد اور احمد ہے، قیدی اور مصیبت زدہ پر رحم اور مجرموں کو معاف فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا کہ ان کا دین کیا ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ دین حنیف۔ میں نے پوچھا ان کا نسب کیا ہے؟ جواب ملا قریشی عدنانی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی عبادت کریں گے؟ مجھے جواب ملا خدائے وحدہ لا شریک کی۔ میں نے پوچھا، اے مجھ سے خطاب فرمانے والے، تو کون ہے؟ جواب ملا، میں ان کی آمد کی بشارت دینے والے فرشتوں میں سے ایک ہوں۔ میں نے عرض کی، جس دکھ درد میں مبتلا ہوں اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، بارگاہ رب العزت میں ان کی عظمت اور جاہ و مرتبے کا وسیلہ پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، اب جس نے بھی ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی میں ضرور اس کی دعا قبول کروں گا۔ بس میں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے مرتبہ کمال کا واسطہ دے کر دعا کی اور اپنے ہاتھ جسم پر پھیر لیے۔ اب جبکہ میں بیدار ہوئی تو بالکل تندرست ہو چکی تھی، جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عامر نے اپنی زوجہ سے فرمایا، یقیناً اس مولود مسعود کی خبر خوش آئند اور بڑی دل آویز ہے۔ ہم آپ کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھ اور سن رہے ہیں۔ میں تو ضرور آپ کی محبت میں وادیاں اور گھاٹیاں عبور کرتا ہوا آپ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کروں گا۔
चुनाचा वो काफले के हमरा घर से निकल खड़े हुए और मक्का मुकरमा का कसद किया। वहां पहुंचकर हजरत आमना के घर के मुतल्लिक पूछा तो दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब मिलने पर अर्ज की, हमें उस नौमौलूद हस्ती की जियारत करा दें जिसके नूर की बदौलत अल्लाह ताला ने मौजूदात को मुनव्वर फरमाया है और जिसकी वजह से इसके आबाओ अजदाद शर्फ वाले हो गए हैं। इस पर हजरत आमना ने इरशाद फरमाया, मैं हरगिज़ उस हस्ती को बाहर नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे यहूदियों की जानिब से तकलीफ पहुंचाए जाने का खतरा है। उन्होंने अर्ज की, हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपना वतन से जुदाई गवारा की, हबीबे खुदा का हुस्न जमाल देखने के लिए अपना दीन छोड़ा और अपने बदनों को थकावट से चूर चूर कर दिया। हजरत आमना कुछ देर के लिए दरवाजे से हट गईं और दोबारा वापस आकर उन्हें इरशाद फरमाया कि अंदर आ जाओ। जब उन्होंने आपका दीदार किया तो जलवा देखकर निसार हो गए और बेख्तियार तकबीर के नारे जुबानों पर जारी हो गए। आपके चेहरे से ऐसी रोशनी नमूदार हुई जिसकी किरणें दूर तक जा पहुंची। ये देखकर सब खुशी और मुसर्रत से बेखुद हो गए और आगे बढ़कर आपके कदम बोसी की सआदत हासिल की और आप पर ईमान ले आए। हजरत आमना ने इरशाद फरमाया कि जल्दी करो क्योंकि रसूल अल्लाह के दादा जान ने आपको लोगों से छुपा कर रखने का कहा था और आपके शानो मर्तबा को मख्फी रखूं। वो हबीबे खुदा की बारगाह से इस हाल में जुदा हुए कि दिलों में मोहब्बत की आग भड़क रही थी। फिर हजरत आमिर ने बेखुदी में अपना हाथ दिल पर रखा और कहा कि मैं वापस हजरत आमना के दर पे रहूं ताकि दोबारा आपकी जियारत की भीख मांग सकूं। लिहाजा सब उनकी ये बेकरारी देखकर वापस चल पड़े। जब हजरत आमिर ने आपको देखा तो वो दौड़कर आपके कदमीन शरीफ से लिपट गए और घुटी घुटी सांसें लेने लगे और फिर उसी हालत में इस जहाने फानी से कूच कर गए।